حي على الصلاة حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. یہ سورۃ التغابن کی آخری چند آیات ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیویوں اور اولاد کے بارے میں کچھ خاص باتیں بتائی ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں کچھ چیزیں محسوس کر کے دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں، شوہر نیک ہے، اس کے ساتھ بیوی بھی نیک ہے، بیوی نیک ہے تو شوہر بھی نیک ہے، اور میاں بیوی نیک ہیں، اولاد بھی نیک ہے، اور اولاد نیک ہے تو ماں باپ بھی نیک ہیں. یہ خوش نصیب جوڑے، یہ خوش نصیب گھر یقیناً دنیا میں موجود ہیں، لیکن بہت سارے گھر، بہت سارے جوڑے ایسے ہیں، بیوی بڑی نیک ہے اور شوہر کا حال اتنا پتلا ہے، اس کی حالت اتنی پتلی ہے کہ وہ 5 وقتہ نماز تک پڑھنے والوں میں سے نہیں ہے. کہیں شوہر بہت نیک ہے اور بیوی مغرب زدہ، فیشن کی دلدادہ اور عجیب رنگ ڈنگ. روزانہ گھر میں لڑائی مار کٹائی ہوگی کہ نماز پڑھا کرو، وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. کہیں حاجن اور حجیہ تو دونوں ہی نیک ہیں، ماں بھی نیک، باپ بھی نیک، لیکن اولاد میں سے کوئی نیک نہیں. اور کہیں کہیں اولاد نیک ہے، اولاد دیندار ہے اور ماں باپ بے دین ہیں. اس دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سارے واقعات موجود ہیں، اور جب اب موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ شروع سے سلسلہ چلتا ہی آیا ہے. حتیٰ کہ اگر یہ رنگ دیکھنا ہو کہ ماں باپ اپنی اولاد کے دشمن، میاں بیوی کا دشمن، بیوی میاں کی دشمن، یہ رنگ دیکھنا ہو تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی دیکھ سکتے ہیں. شوہر مسلمان ہو گیا، بیوی مسلمان ہی نہیں، بیوی مسلمان ہو گئی، شوہر مسلمان ہونے کو تیار نہیں ہے. اور یہ اتنی
خاص خاص مثالیں اور ایسے خاص خاص گھروں کی مثالیں ہیں کہ آدمی تعجب میں آ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہیں، اور ان کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں ہیں۔ اندازہ کریں کہ اپنا گھر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، بیٹی مسلمان، داماد مسلمان نہیں، اور دنیا میں انبیاء کے بعد عظیم ترین انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود مسلمان ہیں، باپ مسلمان نہیں۔ کہیں بیوی مسلمان ہے، شوہر مسلمان نہیں، شوہر مسلمان ہے، بیوی مسلمان نہیں، بیٹا مسلمان ہے، ماں مسلمان ہے۔ کتنے واقعات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے دل ازردہ ہو کر بڑا گڑ گڑا کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے اللہ میری ماں کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔ ایک عرصہ گزر گیا، ماں مسلمان ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خوشی سے آپا نہیں سما رہے، بھاگتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کہتے ہیں، یا رسول اللہ میری ماں مسلمان۔ بہت ہی خوشی کا موقع تھا، لیکن بہت سارے واقعات، بہت سارے گھر، ساری عمریں گزر گئیں، شوہر کی بیوی سے نہیں لگی، بیوی کی شوہر سے نہیں لگی، دین کی وجہ سے۔ اولاد مسلمان، ماں باپ کافر، ماں باپ مسلمان، اولاد کافر۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں شوہر مسلمان ہو جاتا ہے، بیوی بچے مسلمان نہیں ہیں۔ ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اور کہیں ایسا ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے کہ شوہر مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، بیوی مسلمان ہونے کو تیار نہیں اور اسے مسلمان ہونے نہیں دے رہی، بچے مسلمان ہونے کو تیار نہیں اور اپنے باپ کو مسلمان ہونے نہیں دے رہے۔ کیا یہ بچے اور بیوی اپنے باپ اور اپنے شوہر کے رشتہ دار ہیں، پیارے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارا دنیا داری رشتہ تو بہت قریب کا ہے، لیکن یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے پیارے نہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے رشتہ دار ہیں، لیکن یہ تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں۔ عدو لکم، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہارے شوہروں میں سے۔ زوج کا لفظ عربی زبان میں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تمہاری بیویوں میں سے یا تمہارے شوہروں میں سے۔ بیوی ہے تو اس کی نسبت شوہر، اور شوہر ہے تو اس کی نسبت بیوی، اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب کو دشمن قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا کچھ، انا من، تمہاری بیویوں میں سے اور اولاد میں سے کچھ، من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، کچھ بیویاں دشمن، کچھ شوہر دشمن، کچھ اولاد دشمن۔ اور یہ کون دشمن ہے؟ یہی جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ آدمی اسلام لانا چاہتا ہے، بیوی روک رہی ہے، باپ اسلام لانا چاہتا ہے اور بچے روک رہے ہیں۔ یہ تو ہیں اسلام اور کفر کی نسبت سے، اور مسلمان ہیں، شوہر بھی مسلمان ہے، بیوی بھی مسلمان ہے، بچے بھی مسلمان ہیں، لیکن بیوی چاہتی ہے کہ کما کے لاؤ، جیسے کیسے، حلال ہو حرام ہو، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں اپنے گھر کو مینٹین کرنے کے لیے ہر مہینے میں اتنا پیسہ چاہیے۔
بچے کہہ رہے ہیں کہ سارے محلے کے ہر آدمی کے پاس گھر میں ٹیلی ویژن ہے، ہمیں ٹیلی ویژن چاہیے۔ کبھی کوئی فرمائش، نتیجہ کیا نکلے گا؟ شوہر اور باپ حرام کمائی کر کے لانے پر مجبور ہو جائے گا اور شروع ہو جائے گا اپنی کمپنی سے لوٹ کھسوٹ، اپنی کمپنی میں غبن۔ اگر پرچیزر ہے تو ہیلوں بہانوں سے ادھر سے ادھر سے ہاتھ مارے گا کہ مجھے اب کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ مولویوں سے فتویٰ پوچھتے پھرتے ہیں، لو جی میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں اور دوسرے اسٹور سے میں مال لاتا ہوں، مجھے اسٹور والوں نے ہدیہ دیا ہے تو کیا میرا حق نہیں ہے؟ یہ سوال یقین مانے کہ ہر ہفتے 2 ہفتے ایک مرتبہ کہیں نہ کہیں سے ضرور آتا رہتا ہے۔ اور میں عموماً اپنے ان بھائیوں کو، سوال کرنے والوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ذکر کر کے مختصر کر دیتا ہوں کہ وہ واقعہ سامنے رکھ لو، تمہارے لیے راستہ بالکل روشن ہو جائے گا۔ اور وہ واقعہ کون سا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں علاقے کی زکوٰۃ اور صدقات کا مال اکٹھا کر کے لے آؤ۔ گئے، سامان، جانور، بکریاں، بھیڑیں، گائیاں، اونٹ، جو کچھ بھی صدقہ خیرات سے ملا، زکوٰۃ ملی، لے کے آ گئے۔ ایک جگہ کھڑا کیا اور کہا یا رسول اللہ یہ بکریاں بھی صدقے کی، یہ اونٹ بھی صدقے کے، یہ گائیاں بھی صدقے کی، یہ بھیڑیں بھی صدقے کی، اور یہ بکری میری ہے۔ ایک چھوٹی سی خوبصورت سی بکری، کہا یہ بکری میری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بکری تیری کیوں ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مجھے فلاں قوم نے یا فلاں قبیلے نے ہدیہ دی ہے، مجھے گفٹ کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اپنے ماں کے پاس اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا تو کیا یہ قوم، یہ قبیلہ تمہیں یہ گفٹ بھیجتا؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر کیسے بھیجتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا اس بکری کو ان بکریوں میں شامل کر دو، ہم نے تمہیں کام بھیجا اور تمہیں انہوں نے یہ ہدیہ نہیں رشوت دی، اس کو مال زکوٰۃ میں شامل کر دو۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ اور ارشاد کو سامنے رکھا جائے تو کیا ہمارے پرچیزر بھائی بڑی آسانی سے اپنا کام سمجھ نہیں سکتے؟ کہاں سے حلال ہے کہاں سے حرام فوراً واضح ہو جاتا۔ لیکن کچھ بیویاں اور کچھ اولادیں اپنے شوہروں کو، اپنے باپوں کو حرام کمانے پر مجبور کر دیتے۔ یہ ہے ہمارے دشمن، یہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ان سے بچو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان سے بچو۔ ان سے بچنا کیا ہوگا؟ ان کی ہر جائز خواہش پوری کرنے کی کوشش کرو، ناجائز خواہشات کے پیچھے مت لگو۔ وہ کہیں کہ پوری گلی، پورے محلے میں ٹیلی ویژن ہیں اور ہمیں بھی ٹیلی ویژن چاہیے۔ آج ہر شخص کے پاس لیپ ٹاپ ہے، بیٹا کہتا ہے مجھے بھی چاہیے، اور بیوی کہتی ہیں کہ ہر کسی کے گھر میں انٹرنیٹ ہے، ہمارے گھر میں بھی چاہیے۔ آپ کی تنخواہ جتنی اجازت دیتی ہے اتنا کام کیجئے، اور اگر اجازت نہیں دیتی ان چیزوں میں اپنی جان کو ہلاک نہ کیجئے۔ فاحذروہم، ان سے بچ کر رہو۔ اللہ رب العزت نے خبردار کیا کہ تمہاری بعض بیویاں، تمہارے بعض شوہر، تمہاری بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اور بچنا اسی طرح ہوگا کہ اپنے جائز جو اخراجات ہیں گھر کے وہ پورے کرو، ناجائز کی طرف کھینچیں تو ان کو روک لو۔ وَإِن تَعْفُوا،
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت ذکر کر کے اس کا شان نزول بھی ذکر کیا ہے، جو کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب کچھ لوگوں نے مسلمان ہونا چاہا تو ان کی اولاد نے ان کو روک دیا، شوہروں نے مسلمان ہونا چاہا، بیویوں نے روک دیا۔ وہ بیویاں اور وہ شوہر جنہوں نے اسلام لانے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا چاہی، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اور اگر مسلمان ہیں سارے، اور حالات ماحول وہ ہے جو آج کل بھی ہمارے سامنے بنا ہوا ہے کہ جائز ناجائز کہیں سے بھی جمع کر کے لانے کی ترغیب دلاتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان سے بچ جاؤ، بچ جاؤ کہا، متنبہ کیا، خبردار کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہاتھ میں ڈنڈا بھی پکڑ لو، گھر کے اندر جنگ شروع کر دو، بلکہ گھر کے ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم ان کی غلطی کوتاہی کو معاف کر دو، ان کو معافی دے دو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور ان کو بخش دو۔ اگر ان کی غلطی کو معاف کر دو، ان کو بخش دو، ان کی غلطی سے درگزر کرو، اپنے آپ کو سنبھال لو اور ان کی اصلاح کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیویوں اور اولاد کے بارے میں یہی ایک مقام نہیں بلکہ کئی دیگر مقامات پر بھی فرمایا کہ ماں باپ ہوں، شوہر ہوں، بیویاں ہوں، اولاد ہوں، ہر کسی کو اس کی حدود میں رکھو۔ اگر شریعت کے معاملہ میں کوئی بھی رکاوٹ آئے، دنیا میں رشتوں میں سے سب سے بہترین رشتہ ماں کا ہے، سب سے قریب ترین رشتہ جو ہے وہ تو ماں کا نہیں رہا نا، وہ تو بیویوں کا ہو گیا۔ بیوی گھر میں آ گئی، ماں کی چھٹی، باپ کی چھٹی، بھائی کی چھٹی، بہن کی چھٹی، فلاں کی چھٹی، بیوی جانے اور شوہر جانے، لیکن حقیقتاً دنیا میں سب سے قریبی اور سب سے پیارا رشتہ ہے ماں کا۔ اور دوسرا نمبر باپ کا۔ آپ کہیں گے چوتھا نمبر تو ٹھیک ہے، لیکن چوتھا بھی دوسرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا نا، من حق بے صحبتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری صحبت، میرے حسن سلوک کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے؟ فرمایا امک، پھر پوچھا امک، پھر پوچھا امک، اور چوتھی مرتبہ کہا ابوک۔ چوتھا درجہ صرف ماں باپ کے آپس کے تعلق کے حساب سے ہے، ورنہ دوسرا درجہ باپ کا ہے۔ دنیا کے انتہائی قریبی رشتے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا انتہائی قریبی رشتوں میں سے بھی ماں سب سے زیادہ قریب۔ لیکن سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، انسان کی ماں نے اسے تکلیفوں پر تکلیفیں اٹھا کر اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، حمل کے 9 مہینے مشقتیں اٹھائیں، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال اسے دودھ پلایا، اور ہم نے وصیت کی انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اے انسان میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، پلٹ کر تو میری طرف ہی آنا ہے، لیکن آگے یہ بتا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں 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 کرتے اللہ کو بھول جاؤ، ماں باپ کے مقام و مرتبہ کو پہچانتے ہوئے اللہ کو نظر انداز کر بیٹھو، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دونوں کوشش کریں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تو میرے ساتھ شرک کرے،
اگر ماں چاہے اللہ کے ساتھ شرک کرو، باپ چاہے اللہ کے ساتھ شرک کرو، ما لیس لک بہ علم، جس کا کہ تجھے علم نہیں ہے، کیا کرو؟ فلا تطعہما، اس میں ماں باپ کی بھی مت مانو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ماں باپ نے شرک پر لگانے کی کوشش کی، آپ نے کہا کہ میں نہیں مانوں گا۔ ماں مشرک ہے، مسلمان نہیں ہوئی، باپ مشرک ہے، مسلمان نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے کہ اب اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دو۔ اللہ نے فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ماں باپ کا انتہائی قریبی درجہ ہے، ان کی خدمت کرو، اللہ کو نظر انداز نہ کرو۔ ماں باپ مسلمان نہیں ہوتے تو شرک کی بات مت مانو، لیکن دنیا داری میں نظر انداز ان کو بھی نہ کرو، بلکہ فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا داری معاملات میں پھر بھی ان کی خدمت کرتے رہو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ بہت ہی مقام ہے، بہت ہی مرتبہ ہے، یہ سب اپنی جگہ، لیکن اگر وہ شرک کرنے کا کہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اگر ماں کہتی ہے کہ بیٹا اب رمضان بھی قریب آنے والا ہے، بیٹا تیرا امتحان ہونے والا ہے، تیرا امتحان ہے، تو اگر روزہ رکھ لے گا تو امتحان کے لیے تیاری کیسے کرے گا؟ صبح تیرا اگزام ہے، ایگزام میں کیسے جائے گا؟ پرچہ حل کیسے کرے گا؟ تو کیا ماں کی بات مان لینی چاہیے؟ روزہ اسلام کا رکن ہے، روزہ فرض ہے، اسلام کا رکن ہے۔ ماں کہے نہ رکھو نہیں مانی جائے گی، باپ کہے نہ رکھو نہیں مانی جائے گی، بیوی کہے نہ رکھو نہیں مانی جائے گی، شوہر کہے نہ رکھو تو نفلی ہوگا تو ٹھیک ہے، فرضی ہوگا تو نہیں مانی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے شوہر گھر میں موجود ہو تو بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن روزہ رمضان کا ہو، شوہر کہتا رہے بیوی کو مت رکھو، بیوی کے لیے فرض ہے کہ اس معاملہ میں اس موقع پر شوہر کی نافرمانی کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا انسان کو حکم دیا، وصیت کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تمہیں شرک پر لگانا چاہیں، جیسا کہ پہلے والی آیت میں گزرا ہے، فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان دونوں کی بات بھی، اس سلسلہ میں بھی ان کی بات کو نہ مانو۔ اور قرآن کریم کے تیسرے مقام پر سورۃ التوبہ آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو پسند کریں، ایمان لانا نہ چاہیں، وہ چاہے تمہارے ماں باپ کیوں نہ ہوں، تمہارے بہن بھائی کیوں نہ ہو، ان سے پیار کی پینگے قائم نہ رکھو۔ خدمت ٹھیک ہے، دنیا داری، لیکن ان کے ساتھ پیار و محبت کا تعلق نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ ان کو اللہ نے تمہارے دشمن قرار دیا ہے۔ اور جن باتوں کو اللہ سمجھ سکتا ہے ہم تو نہیں سمجھ سکتے نا، اللہ نے فرما دیا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے پیار مت رکھو۔ اور سورۃ الانفال آیت نمبر 28 میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، تمہیں اسلام لانے سے روکتے ہیں، فتنہ، تمہیں حلال کمائی پر کفایت کرنے سے روکتے ہیں، فتنہ، تمہیں گناہوں میں ملوث ہونے میں ترغیب دلاتے ہیں، فتنہ، ہر اعتبار سے یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور اس فتنہ کو ہمارے لیے شیطان نے مزین کر رکھا ہے۔ پہلے ہمیں لگتا ہے کہ ہم حرام کیوں کمائیں، آہستہ آہستہ شیطان کہتا ہے ساری دنیا کر رہی ہے، تیرا کیا اس میں بگڑنا، ساری دنیا کر رہی،
جتنے لوگ ہیں دیکھو، وہاں پرچیزر ہے اس کی اپنی گاڑی، وہاں اکاؤنٹنٹ ہے اس کی اپنی گاڑی، فلاں فلاں ہے اس کی اپنی گاڑی، تیرے پاس آج تک اپنی گاڑی نہیں، کچھ تھوڑا ادھر ادھر کر لو گاڑی خرید۔ یہ کس نے کیا؟ یہ اس کے لیے شیطان نے اس حرام کو مزین کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 14، اللہ نے فرمایا کہ انسان کے لیے عورتیں، انسان کے لیے اولاد، انسان کے لیے جمع کیا ہوا ڈھیروں کے حساب سے سونا اور چاندی، انسان کے لیے گھوڑے، انسان کے لیے چوپائے اور انسان کے لیے کھیتیاں، ان دونوں کی محبت مزین کر کے ان کے دلوں میں ڈال دی گئی۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے پاس، اس وقت چاہتا تھا کہ میرے پاس بہترین گھوڑا ہو، اور آج چاہتا ہے کہ میرے پاس بہترین گاڑی ہو۔ بات تو وہی ہے نا، وہ بھی سواری یہ بھی سواری۔ اس وقت گھوڑے پر اتراتا تھا، آج سواری پر یعنی گاڑی پر اتراتا ہے۔ اس وقت بھی اچھا گھر ہونے پر فخر ہوتا تھا، آج بھی بلڈنگ، کوٹھی۔ اللہ رب العزت نے بیویاں بھی یعنی عورتیں، اولاد بھی اور دولت بھی، ان چیزوں کو فتنہ بنایا ہے۔ اور دنیا میں، دنیا داری میں بھی وہ الفاظ بڑے مشہور ہیں نا، کہا جاتا ہے کہ زن، زر اور زمین، تین چیزیں ہیں نا، زن زا سے، زر زا سے اور زمین بھی زا سے۔ کہتے ہیں کہ زن، زر اور زمین، یہ تینوں چیزیں انسان کے لیے کیا ہیں؟ ماننے کو تیار کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا دشمن ہیں، تمہارے لیے فتنہ ہیں، اور اللہ نے صاف کر دیا کہ سب نہیں۔ اللہ رب العزت کے یہاں ہمیشہ انصاف، ہر معاملہ میں انصاف۔ اگر کسی کو دشمن قرار دیا ہے تو جتنا وہ دشمن ہے اتنا کہا، یہ نہیں کہ سب۔ ان من ازواجکم و اولادکم، تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے کچھ، سب نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بچوں کو، بیویوں کو دشمن قرار دیا، شوہروں کو دشمن قرار دیا جو اسلام لانے میں رکاوٹ ہوں، اسلام میں چلنے، اسلام پر چلنے میں رکاوٹ ہوں، حلال کمانے میں رکاوٹ ہوں، گناہوں میں ملوث کرنے کی ترغیب دلانے کے لیے جو کام کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے تمہارے دشمن ہیں۔ آگے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اس صورت میں بھی، صورت التغابن میں بھی وہی کلمات ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے دوسری صورت سے رکھے ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں۔ اب مال میں گاڑی بھی آ گئی، گھوڑا بھی آ گیا، بلڈنگ بھی آ گئی، ہر چیز اس میں آ گئی، بینک بیلنس بھی آ گیا۔ میرے اور آپ کے باتیں کرنے کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ یہ بات نہیں کرتے کہ تیرے پاس پیسے کتنے ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کا بیلنس کتنا ہے۔ وہ نیچے سے بہت اوپر نکل چکے ہیں، ان کو اب یہ چھوٹا موٹا گنتی کرنا یہ نہیں، بلکہ تیرے پاس بیلنس کتنا ہے، اکاؤنٹ کتنے بینکوں میں ہے، فلاں ملک میں کتنا ہے، فلاں ملکوں میں تیرے پاس کیا ہے۔ اور اللہ کا دیا ہوا بعض مسلمانوں کے پاس اتنا ہے کہ انہیں معلوم نہیں میرے پاس کتنا ہے۔ مانتے ہیں ایک شہزادے کو، بہت بڑے مالدار کو، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے، یہ کوئی ایسی بھی نہیں ہے، سعودی عرب کے شہزادہ ولید بن طلال کو ایک انٹرویو میں پوچھا گیا، یہ بزنس مین، بہت بڑا آل سعود کا فرد ہے، بزنس مین ہے، یہ پانڈا جتنے پانڈے ہیں یہ بھی اس کے پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کا۔ اس سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ پرنس صاحب آپ کے پاس دولت کتنی ہے؟
کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس وقت ایک لمحہ کے لیے بتا سکتا ہوں کہ میرے پاس کیا ہے، اگلے لمحہ میں کیا ہوگا وہ نہیں میں کہہ سکتا۔ اتنا تیز بزنس اور کاروبار اللہ نے دے رکھا ہے۔ اور یقین مانے کہ ایک دن میں نے ایک رپورٹ دیکھی، وہ پڑھ کر مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی۔ بعض مالدار ہیں جائز ناجائز اکٹھا کر کے ڈھیر لگائے ہوئے، اللہ کی راہ میں دینے کو تیار نہیں۔ میں نے جمعیت الخیریہ کی ایک رپورٹ پڑھی، اس میں پڑھ کر مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ شاید کئی اتنے مالدار اتنا پیسہ نہیں رکھتے جتنا وہ سالانہ اللہ کی راہ میں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں تقسیم کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ بڑے بڑے لوگوں کے پاس کل اتنا پیسہ نہیں ہوگا جتنا وہ سالانہ جمعیت خیریہ کو دے رہا۔ اللہ رب العزت نے بے شمار دولت دے رکھی ہے، لیکن یہ دولت اور اولاد، دولت اگرچہ سب کے پاس نہیں، اولاد تو سب کے پاس ہے الحمدللہ۔ اور دیکھیں اولاد ہے تو بھی فتنہ، اور اگر نہیں ہے تو بھی فتنہ۔ اولاد کا نہ ہونا بھی بہت بڑا فتنہ۔ فتنہ کا معنی کیا ہے؟ جنگ نہیں ہوتا فتنہ کا، فتنہ کا معنی ہے آزمائش۔ اگر اولاد ہے تو آزمائش، اور اگر نہیں ہے تو آزمائش۔ ایک مہینہ گزر گیا شادی کو، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، 4 گزر گئے، سلامتی کے ساتھ گزر گئے، اب باری آ گئی۔ اب اولاد کا نہ ہونا فتنہ بننا شروع ہو گیا۔ ادھر سے مشورہ آنے لگا، کوئی خوشخبری، سسرال والوں سے پوچھا جا رہا ہے کوئی خوشخبری، مائکے والوں سے فون آ رہے ہیں کوئی خوشخبری، ادھر سے ادھر سے۔ یہ 2-3 مہینے خوشخبری کے نام سے گزر گئے، اور اب کیا شروع ہوا؟ اب مشورے، مفت مشورے شروع ہو گئے۔ کہا کہ آپ وہاں کیوں نہیں جاتے؟ ساری دنیا جا رہی، ہر علاقے میں یہ اولاد دینے والے خدا مسلمانوں کو بھی ہر علاقے میں اپنے اپنے ہیں۔ ہم تو مشرکین کو اور ہندوؤں کو کہتے رہتے ہیں نا، 33 کروڑ، پچھلے درس میں بات آئی تھی نا کہ ہندوؤں کے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، مسلمانوں کا بھی کوئی شمار نہیں کہ ان کے یہاں کتنے دیوی دیوتا ہیں، یہ ان کو دیوی دیوتا نہیں کہتے۔ میں ایک نظم بھول گیا ہوں، پچھلے جمعہ میں مجھے کسی نے دی، کوئی پنڈت ہیں انڈیا کے، اس نے نظم لکھی، اللہ نے چاہا تو کبھی میں لاؤں گا، بلکہ کاپی بانٹ دیں گے آپ سب کو۔ اس نے بتایا ہے، اس نے کہا کہ تم کہتے ہو ہم مسلمان اور تم کافر۔ اس نے کہا جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سب تم بھی کرتے ہو، اگر ہم جہنمی ہیں تو تم ہمارے ساتھ ہو۔ پنڈت شنکر، اور آگے کچھ نام ہے اس کا۔ مسلمانوں میں بھی 4-6 مہینے گزر گئے جی، اس دربار پہ جاؤ، اس مزار پہ جاؤ، اس سرکار کے پاس جاؤ، اولاد ہے تو فتنہ، اولاد نہیں ہے تو بھی فتنہ۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بہت ہی عظیم اجر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہی بات قرآن کریم کے کئی مقامات پر ارشاد فرمائی ہے کہ اولاد اور دولت یہ فتنہ ہے، ان سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور سورۃ المنافقون، جس کا انشاءاللہ ترجمہ تفسیر ہم اس کے بعد شروع کرنے والے ہیں، آج یہ سورۃ التغابن انشاءاللہ ختم ہو رہی ہے، اور اگلی کی باری ہماری شاید رمضان کے بعد آئے گی، لیکن جب اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اس سورۃ المنافقون کی آیت ہے 9۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر۔ مال بھی اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے اور اولاد بھی۔
مال کمانے میں لگا ہوا ہے، کہتا ہے چلیں پڑھ لیں گے۔ کام اب اس وقت اچھا زوروں پہ چل رہا ہے، جہاں ڈنڈے کے ساتھ دکانیں بند کرائی جاتی ہیں وہاں تو کرائی جاتی۔ سعودی حکومت کو اللہ نے یہ شرف دے رکھا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، نماز کی اذان ہوئی، ہر شخص سمجھتا ہے کہ صلاح کا وقت ہو گیا، ہوئی ہے اذان تو کہیں گے صلاح ہو گئی۔ یہ تو اب ہماری عربی ہے نا، اذان ہوئی ہر آدمی کہہ رہا صلاح ہو گئی، ٹھیک ہے، دکانیں بند، دفتر بند، یہ بند وہ بند۔ گورنمنٹ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ بند کرو اور کیا کرو، صلاۃ کے لیے مسجدوں میں جاؤ۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بند کر کے مسجد میں جانے کی بجائے گھروں میں گھس جاتے، ادھر لاک کیا، گھر کا لاک کھولا، کسی کا اوپر گھر ہے، کسی کا ساتھ گھر ہے، کسی کا دور ہے، دوست کے گھر میں گھس گیا، ٹیلی ویژن لگایا، یہاں چولہا آن کیا، چائے بنائی، ٹیلی ویژن میں کچھ تھوڑا سا کچھ نہ کچھ دیکھا جو ان کے بس میں ہوتا ہے، کیونکہ صلاح کا وقت کتنا ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ 20 منٹ، کسی کا 20 منٹ، کسی کا آدھا گھنٹہ۔ اس 20 منٹ آدھا گھنٹہ میں مسجد آنے کی توفیق نہیں ہوتی، ٹیلی ویژن کھول کر اول پھول دیکھتے رہتے ہیں، چائے پی کے واپس آ جاتے ہیں۔ اس میں گورنمنٹ کا کوئی قصور ہے؟ گورنمنٹ نے موقع دیا کہ بھائی نماز پڑھو۔ یہ ہے مال جو ہمارے لیے فتنہ ہے، یہاں نہیں، ہمارے ملکوں میں جہاں دکانیں بند نہیں ہوتی، گاہکوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو لیٹ کیے چلے جا رہے ہیں۔ فتنہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ نے فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور ہم باقاعدہ غافل ہوئے بیٹھے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سلسلہ میں بڑی سختی کے ساتھ فرمایا کہ تمہیں تمہارے مال اولادیں غافل نہ کر دیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ یہ ہے مفہوم، تمہارے مال تمہاری اولادیں فتنہ ہے۔ بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے، بڑا پیارا بچہ ہے۔ ماں باپ کے لیے تو ہر بچہ ہی پیارا ہوتا ہے، کالا ہے تب بھی پیارا ہے، گورا ہے تب بھی پیارا ہے، ماں باپ کی اولاد ہے، ان کے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کا خون ہے۔ اب بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، اذان ہوئی، کہاں چلتے ہیں؟ اب بچے نے کھیلوں میں وہ گلکاریاں لینا شروع کی، بڑا خوش ہے، اب اقامت ہو گئی اور بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، چلتے ہیں، اور چلتے چلتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی آواز آ گئی، تو اب کہتا ہے پڑھتے ہیں۔ پہلے کہتا ہے چلتے ہیں، یعنی مسجد میں جماعت کے لیے چلتے ہیں، اب لفظ بدل لیا، دل میں آ گیا پڑھتے ہیں۔ بچے اولاد فتنہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ۔ اور یہ فتنہ صرف ہمارے لیے نہیں، اگر آپ کتب حدیث پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو مسند امام احمد، سنن ابو داود، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، حدیث کی 5 معروف کتابوں میں ایک واقعہ آیا ہے جس کی سند کو بھی صحیح قرار دیا گیا ہے۔ میں آپ کون ہوتے ہیں کہیں کہ نہیں جی کیسے ہو سکتا ہے فتنہ اور ہم اس سے بچ سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں بچے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے دونوں بچوں کو نہلا دھلا کر خوبصورت لباس پہنا کر خوب بنا سنوار کر، ماؤں کا جی چاہتا ہے کہ ہمارا بیٹا صاف ستھرا ہو، اور یہ ماں کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی کہ آپ سفر سے آئیں تو وہاں جائیں تو وہاں سے، نماز پڑھیں تو وہاں جائیں تو وہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا پیار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ہے، دنیا کا کوئی باپ کبھی بھی اپنی بیٹی کو اتنا پیار نہیں دے سکتا، اور کوئی بیٹی اپنے باپ سے اتنا پیار کبھی نہیں کر سکتی۔ کہا میری بیٹی، مفہوم کو لے لیں، آپ الفاظ کو چھوڑ دیں، میری بیٹی میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مرے گی۔ تو بیٹی نے کیا کیا؟ واقعہ یاد ہے نا؟ کہا سب سے پہلے تو مرے گی۔
آج کی بیٹی ہوتی تو گلے پڑ جاتی، کہتی کہ ابا یہ مجھے کیا خوشخبریاں دے رہے، لیکن یہ فاطمہ الزہرا ہے، جب سنا کہ سب سے پہلے تو مرے گی خوشی سے ہنسنے لگی، کیونکہ پتہ ہے کہ میں مر گئی تو میں اپنے بابا کے پاس چلی جاؤں۔ اتنا پیار کسی بیٹی نے کبھی اپنے باپ سے نہیں کیا، اتنا پیار کسی باپ نے کبھی اپنی بیٹی سے نہیں کیا جتنا اس باپ بیٹی کے اندر پیار تھا۔ بیٹی نے اپنے بیٹوں کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر کہا جاؤ نانا کے پاس۔ حسن حسین رضی اللہ عنہ دونوں افتاں خیزاں، اٹھتے گرتے پڑتے، چھوٹے ہیں، آ رہے ہیں، اور نانا کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ اس واقعہ کو تصور میں لائیے ذرا، منبر پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ ایسا کوئی سسٹم ہوتا تو آپ کہتے ٹھیک ہے ساتھ آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ منبر سے اترنا سمجھتے ہیں کوئی آسان نہیں ہوتا، کرسی چھوڑنا بڑا مشکل ہے، منبر سے اترنا تو بہت بڑی بات۔ دیکھا کہ میرے نواسے گرتے پڑتے آ رہے ہیں، خطبہ روک دیا، منبر سے نیچے تشریف لے آئے، اپنے دونوں نواسوں کو پکڑا، چوما، پیار کیا، ساتھ لے گئے، پاس بٹھایا اور پھر خطبہ شروع کر دیا۔ اور خطبہ شروع کرنے سے پہلے یہ آیت پڑھی، اللہ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگو تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فرمایا اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ میں نے ان بچوں کو آتے ہوئے دیکھا اور مجھ سے صبر نہیں ہوا، مجھ سے صبر نہیں ہوا کہ اٹھتے گرتے پڑتے آتے رہیں، پہنچ جائیں گے، خطبہ روک کر میں ان کو پکڑ کے لے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام میں رکاوٹ ڈال دی نا، خطبے میں رکاوٹ آ گئی، خطبہ رک گیا، منبر سے نیچے اترنا، میں اور آپ کون ہیں؟ مال و اولاد فتنہ ہے، ان دونوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت بہادری کا کام ہے، لیکن بچانا چاہیے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس بہت ہی بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی، اللہ کے دین پر چلنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو ماننا، جتنی طاقت ہے کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں باقاعدہ اجازت ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ تو اللہ نے ہمیں حکم ہی نہیں دیا، الا وسعہا، طاقت تک۔ اور ایک جگہ فرمایا فاتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو اللہ سے جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، جتنا ہمارے بس میں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑے گہری نظر والے عالم، انتہائی وسیع علم والے مفتی تھے، اور بہت سارے مسائل میں میں نے دیکھا کہ جہاں کہیں کوئی ایسی بات آتی ہے اس آیت کو وہ بہت استعمال کرتے تھے، اور جہاں کہیں دیکھا کہ یہ بات انسان کے بات سے باہر ہوتی آ رہی ہے، فرمایا اللہ کا حکم ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے، ہماری طاقت سے جو چیز باہر ہے وہ ہمارے لیے معاف ہے، اس کے ہم پابند نہیں ہیں۔ واسمعوا، اور سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو۔ سمو طاعت دو لفظ ہے نا، سن لیا اور نکال دیا، ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا جیسے ہماری عادت ہے۔ قرآن یہ نہیں مانتا، قرآن نے سمع کے ساتھ طاعت کا لفظ، سمع و طاعت، سنو اور اس پر عمل کرو، سنو اور مانو،
جو سن لیا اس پہ عمل کرو. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے. قرآن کریم میں خرچ کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہوں پر دیا ہے، اور جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دینے کے ساتھ اس کا مختلف پیرایوں میں الگ الگ نام رکھے. یہاں کہاں انفاق فی سبیل اللہ، کہیں فرمایا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کو قرض دو. آگے ہی آیت آ رہی ہے ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرضہ دو، قرض حسنہ دو. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وہ صدقہ کی شکل میں ہو، وہ خیرات کی شکل میں ہو، وہ فریضہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، وہ یہ سارے انفاق فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کو قرضہ دینا ہے. اور اللہ کو قرضہ دینا کیسے؟ اللہ کیا نعوذ باللہ فقیر ہے؟ یہودی کہا کرتے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ من ذالک. وہ کہتے تھے ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے مانگتا ہے. اور کبھی کہتے کہ اللہ کے ہاتھ بند ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، اس کے ہاتھوں کو باندھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کے ہاتھ کھلے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ، حدیث میں آتا ہے نا اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں. اللہ کا دایاں بایاں کوئی فرق نہیں. جیسے ہمارا دایاں ہے، اللہ کے دونوں ہی دائیں ہیں. اس میں بایاں، ہمارا بایاں ذرا کمزور ہوتا ہے نا، اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں. یہ حدیث شریف صحیح سند سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. غرض یہ کہ فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے. میں نے بہت ساری نشانیاں لگائی تھیں خرچ کرنے کے سلسلے میں، باقی مقامات سے بھی تذکرہ کریں گے، بات لمبی ہو جائے گی. زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ تعاون ہے. یہ ہر طرح کے اخراجات جو ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ میں آ جاتے ہیں، اور اسے ہی قرض حسنہ بھی قرار دیا، جیسا کہ آگے آیت آ رہی ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کے شح کا معنی حرص اور لالچ. انسان کے دل میں لالچ ہے یا نہیں؟ انسان بڑا ہی لالچی ہے، بچپن سے لے کے ہی لالچی ہے. پیسہ دے دو واپس دینے کا نام نہیں. اللہ نے فرمایا جو انسان اپنے نفس کے لالچ سے، اپنے نفس کی حرص سے بچا دیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ فلاح پا گئے. اور اپنے نفس کے لالچ سے بچنا کیسا ہے؟ اور شح کا معنی آپ حدیث شریف میں بھی یہ لفظ موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح، ان تصدق وانت صحیح شحیح. بہترین صدقہ وہ ہے وہ جب تم کرو جب کہ تم صحیح تندرست و توانا ہو، اور شحیح پیسے کی حرص ہو. انسان پر ایک وقت آتا ہے کہ پیسے کی حرص ختم ہو جاتی، چارپائی پہ پڑ گیا، آگے کے حالات نظر آنے لگے کہ اب ہماری چھٹی ہونے والی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب کیا ہے، فلاں خریدو فلاں بیچو، سب ختم. اس کے دل سے مال کا لالچ اور مال کی حرص ختم ہو جاتی ہے. اب وہ اگر کہتا ہے، اسی حدیث میں آگے الفاظ موجود ہیں، بہترین صدقہ وہ ہے جو تب خرچ کرو جب کہ تم صحیح شحیح تندرست و توانا ہو، تمہیں مال کی حرص ہو. تخاف الفقر تخشى الفقر، جب تمہیں فقیر ہو جانے کا ڈر ہو. تامل الغنا، مالدار ہونے کا شوق ہو. اب جو چارپائی پہ گر گیا اور پتہ بھی ہے کہ اب ہماری آخری لائنیں چل رہی ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، اس کو اب کیا ہے کہ غنی اب ہو جاؤں گا، اس کو تو غنی ہونے کا وقت نکل چکا ہے. فرمایا کہ غنی ہونے کا لالچ یا تمنا بھی ہو، فقر فاقہ اور غربت کا ڈر بھی ہو، تندرست ہو توانا ہو،
اور تمہیں دولت کی حرص بھی ہو، ان ایام میں خرچ کرو گے تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ وقت آ گیا جب تمہیں نہ لالچ رہا، نہ صحت رہی، نہ تمہیں غنی بننے کا شوق ہوا، نہ فقر کا ڈر رہا، اب تم کہتے ہو اتنا اس مدرسے میں دے دو، اتنا اس مسجد میں دے دو، اتنا بیواؤں میں بانٹ دو، اتنا یتیموں کو بانٹ دو، اتنا اس کا ہو گیا، اتنا اس کا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب کس کا ہو گیا؟ اب تو ان کا تمہارے کہنے سے نہیں، اب تو ان کا ہو چکا، تم گئے پیچھے والے بانٹنا شروع کر دیں گے۔ اور ابھی کئی مالدار لوگوں کی لاش باہر ہوتی ہے اور تقسیم کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے، یہ گھر میرا، وہ کوٹھی تیری، وہ فیکٹری میری، وہ مل میری، وہ تیری۔ ابھی وہ قبر میں نہیں گیا، ابھی کچھ کاروائیاں ادھر باقی ہیں، یہ کاروائیاں شروع ہو چکی ہوتی ہیں۔ اب اگر کہو گے کہ اتنا مدرسوں میں، اتنا مساجد میں، اتنا وہاں اور اتنا وہاں دے دو، اب اس کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو تب تھا کہ تب دیتے جب تندرست و توانا تھے۔ یہ ہے شہید اور یہ ہے شح نفس، وَمَن یوق شح نفسہ، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص، اپنے نفس کے لالچ سے بچا دیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہیں بڑھا کے دے گا، وہ تمہارے لیے اس کو 2 گنا کر دے گا، کئی گنا کر دے گا۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کئی گنا نہیں، 2 گنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے کئی گنا کر دے گا، اضعافا مضاعفہ، اللہ کئی گنا زیادہ کر دے گا۔ اور 700 گنا کی مثال تو قرآن کریم کے اندر موجود ہے نا۔ سورہ بقرہ نکال کر دیکھیں، آیت نمبر 261، اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک دانہ ہو، انبتت 7 سنابل، وہ 7 خوشے نکالے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے میں 100 دانہ۔ کتنے دانے ہو گئے؟ 700۔ ایک دانہ، 1 ریال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ 700 گنا کر کے ثواب دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اخلاص ہو، دل میں خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے خرچ کرنے کی نیت ہو، اللہ جتنا چاہے اور بھی بڑھا سکتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تو بہت ہی وسعتوں والا اور بہت ہی علم والا ہے۔ اور فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورہ بقرہ کی ہی یہ بھی آیت ہے، جو شخص اللہ کو قرض حسنہ دے فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اللہ بہت ہی زیادہ گناہ کر کے وہ اس کو دیتا ہے۔ 700 بے شمار گنا، اضعافا مضاعفہ، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ واللہ شکور علیم، واللہ شکور حلیم، اللہ قدردان بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ وہ قدردان ہے، تم دو گے تو وہ بے شمار گناہ کر کے دے گا، بڑھا کے دے گا، اور بردبار بھی ہے۔ کمی بیشی ہوگی تو فوراً جپٹ کے پکڑ نہیں لیتا، جیسے انسان کی عادت ہے نا کہ کسی سے ذرا کوتاہی ہوئی فوراً پکڑ لیا۔ ساری عمر ایک آدمی نے احسان کیا، کبھی تھوڑی کمی بیشی ہوگی سب کچھ بھول بیٹھا، کہا کہ ہاں اس سے کو۔ عورتوں کے لیے خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، ساری عمر اپنے شوہر کی کمائی کھاتی رہیں گی اور کبھی ذرا کمی بیشی ہو جائے تو کہیں گی کہ اس کے گھر جب سے آئی ہیں کچھ دیکھا ہی۔ واللہ شکور علیم، اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ شکر یعنی قبول بھی کرتا ہے اور حلیم بھی ہے۔ اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ ظاہر کو بھی جاننے والا ہے اور غیب کو بھی جاننے والا ہے۔
العزیز وہ غالب ہے، الحکیم وہ بہت ہی حکمتوں والا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ رمضان کے بعد جو سورۃ المنافقون ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے۔ اگلی بدھ جو آ رہی ہے وہ مجھے بھی معلوم ہے، انشاءاللہ وہ بدھ تو ضرور آئے گی، لیکن ہمارے کچھ پروگرام ہیں مکہ اور جدہ میں، یہی دعوت ارشاد کے سلسلہ میں اتفاق سے انہوں نے بھی بدھ جمعرات ہی رکھ دیے ہیں، بدھ جمعرات نہیں، جمعرات جمعہ، تو ہمیں اس کے لیے جانا ہوگا۔ تو اس کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا، اور رمضان میں چونکہ سارے پروگرام جو ہیں وہ ادھر چلے جاتے ہیں، جو ٹینٹ ہے 5000 آدمی جہاں روزانہ روزہ کھولتے ہیں، یہ سارے پروگرام دعوت ارشاد کے وہاں روزانہ کی بیس پر ہر زبان کے، اردو، بنگالی اور یہ اور وہ ساری زبانیں وہاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ العزیز رمضان کے اس افطار کیمپ میں ملاقات ہوا کرے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہو سکے تو کوئی صاحب یہ گھڑی صحیح کرا دیں، ورنہ پھر ایسا ہی ہوا کرے گا کہ جب چاہیں گے ہم چھوڑیں گے اور آپ ناراض ہو جائیں گے۔ آج ماشاءاللہ سوالوں کی بھی کافی مقدار ہے۔ یہ اللؤلؤ والمرجان جو مسجد مصعب بن عمیر میں درس ہے ہمارا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا مجموعہ اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیہ شیخان، بخاری اور مسلم، یہ اس کے دروس ہیں، اور یہ 2 DVDs ہیں، یہ جن کو چاہیے یہ کاشف صاحب سے لیتے جائیں۔ کیا فیس بک پر کسی لڑکی کو دوست بنانا اسلام میں جائز ہے؟ اب یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ فیس بک ہو، انٹرنیٹ ہو، ٹویٹر ہو، یہ ہو وہ ہو، یہ جو کچھ بھی ہے اگر خیر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ یہ بہت بڑے بڑے شیطان ہیں، یہ جیسے بگ ڈیول ہے نا، یہ بڑے شیطان ہیں، یہ دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور یقین مانیں کہ ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں، میرا تعلق چونکہ کورٹ سے ہے نا، ہمارے پاس ایسے کئی لوگوں کی باپوں کی شکایتیں آئیں کہ ہماری بیٹی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی انٹرنیٹ کی وجہ سے، اور شوہروں کی شکایتیں آئیں کہ ہماری بیوی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ بیوی نے کچھ تلاش کر لیا، بیٹی نے کچھ تلاش کر لیا، اور آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی کون سا ہم دیکھتے ہیں، یہ چاٹ یا چاٹ ہی رکھیں تو اچھا ہے، چاٹ معلوم ہے نا، یہ چاٹ ہوتی ہے ہمارے پنجابی، ایک چاٹ ماروں گا، یہ چاٹ کرتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں یا چیٹ کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ اس پر چیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں، اس میں لڑکیوں کو بہکایا جاتا ہے۔ ایسے واقعات آن دی ریکارڈ کتابوں میں اب موجود ہیں، باقاعدہ ریٹن کتابیں جو آج کل اس بیماری کے بارے میں آ رہی ہیں، کتابوں رسالوں میں باتیں آ چکی ہیں کہ ایک عرصے تک عورت اپنا نام بدل کر باتیں کرتی رہی، مرد جو ہے وہ اپنی آواز بدل کر عورت کی آواز میں باتیں کرتا رہا، اور نام بھی لڑکی کا رکھے رکھا، ملاقات کا ٹائم لیا اور بدبخت مرد سامنے آ گیا۔ اب یہ کیسے، یہ چیٹ ہے یا نہیں؟ یہ چاٹ نہیں، یہ چیٹ ہے، اور یہ چیٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اس سے بچائیں، شوہر بھی اس چیٹنگ سے بچیں، بیویاں بھی چیٹنگ سے بچیں، اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھی، اولاد کو بھی اس چیٹنگ سے بچائیں۔ اور اسلام میں یہ تصور ہی نہیں کہ جس سے چاہو جب چاہے باتیں کرتے رہو۔ دوستی کا لفظ، جوان لڑکا ہو، جوان لڑکی ہو، اور وہ کہیں کہ ہم آپس میں دوستی کریں گے فیس بک پر، انٹرنیٹ پر، فلاں پر، قطعاً جائز نہیں، یہ شرعاً حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اپنے آپ کو بچائیے، یہ چیزیں فائدہ مند ہیں لیکن نقصان دہ بہت ہی زیادہ ہیں، اور یہ نقصانات آپ کے سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہماری بہن ترنم کے 2 جڑواں بچے ہیں جن کی طبیعت ناساز ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان دونوں بچوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ نماز جنازہ میں اگر تکبیریں چھوٹ گئی ہوں تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جنازہ میں تکبیریں نہیں چھوٹ سکتی، یہ کوئی عید تو نہیں ہے نا،
عید میں تو مان لیا تکبیریں چھوٹ گئیں، قرات شروع ہو گئی، جنازہ شروع ہو چکا ہے، آپ تھوڑا لیٹ پہنچے، اللہ اکبر، آپ پہلی میں سورہ فاتحہ پڑھیے، دوسری میں درود شریف پڑھیے، تیسری میں یہ سلام پھیر چکے آپ دعائے جنازہ پڑھیے، اور چوتھی پڑھ کر سلام پھیر لیجیے۔ کیا خیال ہے؟ کوئی چھوٹتی ہے چیز؟ نہیں چھوٹتی۔ اگر عید کی نماز ہے وہ تکبیریں چھوٹ جایا کرتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ عورت کی زندگی میں شوہر کا درجہ ماں باپ سے اونچا ہوتا ہے کیا؟ شوہر کا بہت ہی زیادہ درجہ ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیٹی کو کہتا کہ باپ کو کرے؟ نہیں، کس کو کہا؟ میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ گویا کہ بہت ہی بڑا مقام ہے شوہر کا، لیکن یہ وہ مقام نہیں ہے کہ اب باپ اور شوہر، ماں اور شوہر کے درمیان موازنہ شروع کر دیں۔ ان کا اپنی جگہ بہت ہی بڑا مقام ہے۔ ماں کے بارے میں کیا فرمایا؟ بیوی ہو، کسی کی بیوی ہے لیکن اس کے ماں باپ تو ہیں نا۔ شوہر کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ تیری جنت ہے، جنت کہا باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کے پاؤں کے نیچے تیری جنت ہے۔ دونوں جگہ اپنی اپنی یہ مقامات بہت ہی بڑے بڑے ہیں، لہٰذا اس میں موازنہ اس انداز سے نہ کریں کہ بیوی کی شادی ہو گئی ہے، لڑکی کی شادی ہو گئی، اب صرف یہ اپنے شوہر کی مانیں گی، ماں باپ کو چھوڑ بیٹھے گی۔ نہیں، شوہر کی اپنی جگہ مانیں اور ماں باپ کی اپنی جگہ مانیں۔ میک اپ کر کے کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ میک اپ اگر حلال چیزوں سے کیا گیا ہے، آج کل ایک لپسٹک نکلی ہے جس کے بارے میں معروف ہے کہ اس میں خنزیر کی چربی ملی ہوئی، اب اگر وہ لگا کے نماز پڑھیں گی تو نماز بھی تو ویسی ہی ہوگی نا، میک اپ کا حصہ ہے نا وہ بھی۔ لپسٹک جس میں خنزیر کی چربی ہے، اور شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کل ایک واٹر پروف میں لپسٹک نکلی ہے، واٹر پروف، اور میک اپ پورا ہی واٹر پروف آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس واٹر پروف میک اپ والوں سے پوچھیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، آپ کو خنزیر کا مٹیریل اس میں سے بھی مل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ خنزیر کی چربی شامل کیے بغیر چیز واٹر پروف نہیں ہوتی۔ یہ کچھ تحقیقات ہیں، ان میں مزید تحقیقات آپ کر لیجئے۔ بہرحال مجموعی طور پر اگر کوئی عورت کہے کہ میں نے وضو کیا، اچھی قسم کی کریم لگا لی، اچھا قسم کا پاؤڈر لگا لیا، صاف ستھرا میں کوئی لپسٹک لگا لی، کچھ بھی لگا لیا، اپنے گھر میں رہنا ہے، شوہر کے پاس رہنا ہے، باہر نہیں جانا، کوئی بھی پرفیوم لگا لیا، کوئی حرج نہیں، نماز پڑھیں، لیکن باہر نکلنا ہو تو اس قسم کی کوئی پرفیوم استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا بھابھی دیور کے ساتھ حج کر سکتی ہے؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ الحم الموت۔ اب موت کے ساتھ حج کرنے کے لیے جائیں گی تو کیسے ہوگا؟ محرم بنا کر، بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، اب دیور کو محرم بنا کر، یہ قیامت تک محرم نہیں بنے گا جب تک اس کے ساتھ نکاح نہ کر لو۔ نکاح کر لو تو محرم ہے، ورنہ یہ محرم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو دیور ہے۔ اگر نکاح کر لیا، جب بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، نکاح کر لیں، محرم ہو گئے۔ اور جو ہمارے دو نمبر محرم بناتے ہیں نا پاکستان انڈیا سے، ہر کام میں 2 نمبر شروع ہو چکا ہے، ڈپلیکیٹ ہر چیز میں۔ اب محرم بھی ڈپلیکیٹ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کسی کو پکڑا اور اس کے ساتھ کوئی عورت لگائی، کہا تم دونوں محرم۔ انہوں نے اپنی حج کی فیسیں اور اپنے وہ پیکج کے پیسے لینے ہیں، انہیں اس سے کیا حلال کیا حرام کیا ہے۔ 2 حاجیوں کو جوڑا، ایک کہیں کا ہے ایک کہیں کی ہے، کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، محرم۔ اور ایسے ہی کہیں حاجیوں کا یہ جوڑا بھی ہوگا۔ اس طرح کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ عورت اگر دیور کے ساتھ آ جائے گی، سارا سفر گناہگار رہے گی۔ اب رہا یہ کہ اس کا حج ہوگا یا نہیں، یہ آخری انتہائی بات ہے۔ اس کا حج ہو جائے گا، لیکن جو مسلسل گناہ میں رہے گی، مسلسل موت کے منہ میں رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روح سے مسلسل وہ موت کے منہ میں رہے گی۔ دیور اور اس کی بیوی بھی
بیوی بھی ساتھ ہے لیکن یہ تو اس کے لیے دیور ہی ہے نا۔ ظہیر کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ 24 جون کو وہ وفات پا گئی تھی۔ ظہیر صاحب کی والدہ وفات پا گئی ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نماز جمعہ کے فرض سے پہلے اور بعد سنتوں کی تعداد کتنی ہے؟ پہلے طے شدہ تعداد کوئی نہیں ہے، 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھیں، بیٹھ جائیں، 2 اور پڑھیں، 2 اور پڑھیں، 2 اور پڑھیں، خطبہ شروع ہونے تک پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی فکس مقدار مقرر نہیں ہے۔ جو 4 گھسیٹ کے لاتے ہیں ظہر کی، یہ گھسیٹا گھسیٹی نہیں، یہ شریعت ہے، یہاں ثبوت چاہیے۔ جمعہ کی 4 سنتیں ثبوت نہیں ہیں، 2 تحیۃ المسجد ثابت ہیں، وہ ضروری ہیں۔ ہمارے مولوی حضرات کہتے ہیں نہیں جمعہ، وہ گنتی بھی آپ نے ساری ڈیٹیل سنی ہوگی، انالیسس دیکھ، جمعہ ظہر کی جگہ ہے، فرضوں سے پہلے 4 سنتیں ہیں، یہاں بھی ڈالو۔ اب ظہر کے 4 فرض، 2 فرض جمعہ کے، 2 فرضوں کی جگہ خطبہ، یہ انالیسس تمہیں کس نے بتا دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، یہ ملا کے گھر کا دین ہے۔ ہم بچوں کے لیے گھر پر پیسے جمع کرتے ہیں، کیا سال بھر ہونے کے بعد ان پیسوں پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اگر دینی ہے تو کتنے پیسوں پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بچے آپ کے ہیں، آپ کی زیر نگرانی ہیں، یہ پیسے بھی آپ کے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے بچے کا گلہ باپ کھول لیتا ہے، ماں کھول لیتی ہے، یا نہیں کھول سکتے؟ کھول سکتے ہیں نا، بچے بھی آپ کے اور یہ پیسے بھی آپ کے، اور اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ماں باپ ادا کریں، کیونکہ بچوں کو آپ نے دے دیے، روزانہ 10 ریال ڈال رہے تھے، سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ 3600 اتنے بنیں گے، 360 دن ہیں، 1 صفر اور 10 کا لگا لیجیے، تو اب جہاں آپ اپنے 1 ملین کی، 10 لاکھ کی، 50 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے، یہاں سے 3000 کی بھی ساتھ زکوٰۃ دے دیں، کیونکہ یہ پیسے آپ ہی کی امانت اور آپ ہی کی ملک ہے۔ بچے جو ہیں وہ جب اس کو استعمال کر لیں گے، اپنے استعمال کی کوئی چیز لے آئیں گے، پھر اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ تم گھر پر بیٹھے تو کیا تمہیں کوئی تحفہ دے گا؟ نہیں، آپ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا اس کام میں جانے کے لیے تمہیں جو مال یا زیادہ تحفہ نہیں بلکہ رشوت ہے، تو ہم یہاں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں یہاں پر چائے پلائی جا رہی ہے۔ یہ اتنے بھی آپ اپنے آپ میں اتنے بچے اور بھولے نہ بن جائیں، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، آپ نے کہاں لا کے جوڑ دیا ہے؟ یہاں آپ آئے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے چائے پلا رہے ہیں، وہ اپنا ثواب لینا چاہتے ہیں۔ آپ یہاں کوئی بزنس کے لیے نہیں آئے، آپ یہاں نہ کچھ بیچیں گے نہ کچھ خریدیں گے، وہاں خرید و فروخت کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے۔ اس دکان والے کے پاس یا اس کا سٹور ہے، اس کے پاس ایک پرچیزر، معاف کریں میں پرچیزر کا لفظ بار بار استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہ خطرناک قسم کی سروس ہے، مال حلال کمانے کے لیے بڑی خطرناک سروس، کیونکہ اس سے بچنا بڑا مشکل ہے، مال کا لین دین ہے۔ ویئر ہاؤس، سٹور، دکان، کہیں گیا اور انہیں معلوم ہے کہ یہ بھائی تو بڑی کمپنی کا پرچیزر ہے، یہ آتا رہے گا، مال لے جاتا رہے گا، تو اسے تو ہم اگر ہر مہینے بھی 1 2 4 ہزار دیتے رہیں تو معمولی، ہر بل پہ 1500 اضافہ، بل پہ لکھا 7000، اس کو کہا 6 دے دو، وہ کمپنی سے 7 لیتا ہے ایک جیب میں، کہاں یہ 1000 ریال، کہاں یہ چائے کا کپ، وہ بھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مسجد میں۔ باتوں کو گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کیا کریں، سیدھا سیدھا سوال پوچھا کریں جو کچھ ضروری ہوتا ہے۔ کیا پتہ نہیں کیا درس، کیا دوسرے کاموں میں بھی فتنہ ہے یا کچھ ایسا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ بچے کسی نے لکھا ہوگا، آگے پڑھ کے دیں کیا لکھا ہے۔ کیا دوسرے کاموں میں، یا کیا دوسرے کاموں میں بھی بچے
بچے فتنہ ہیں. اچھا ماشاءاللہ، آپ گھبرائیں نہیں، بیٹھیے. ان کا مطلب ہے کہ بچوں کا بار بار کہا گیا. اولاد چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ نہیں کہ بچے سے مراد یہ بچے ہی ہیں، بڑے ہیں. بچوں کی مثال جیسے بچے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، نماز ضائع کر دی تو فتنہ ہو گیا نا. لیکن بڑا جو سکول میں جانا چاہ رہا ہے، کالج میں جانا چاہ رہا ہے، اس کی فیسوں کے لیے انتظام کرنا ہے. ماں کہتی ہے میں بیٹے کو ضرور ڈاکٹری کرواؤں گی، اور شوہر کی تنخواہ ہے 2500 ریال، 3000 ریال. یہ ڈاکٹری کے لیے افورڈ نہیں کر سکتا. اب کیا کرے گا یہ؟ اب وہی کرے گا کہ ادھر سے گفٹ ادھر سے گفٹ. اب رشوت کو گفٹ کہو گے تو وہ حلال تو ہو نہیں جائے گا. اب یہ بچے کو پڑھانا شروع کر رہا ہے، ڈاکٹری کروا رہا ہے، یہ گفٹ نہیں، یہ حرام ہے. اس کا سبب کون ہو گیا؟ بچہ. اور وہ بچہ دودھ پیتا بچہ نہیں، وہ اب گریجویشن کرنے کے لیے جا رہا ہے، ماسٹر کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ بچہ مراد ہے. چھوٹا سا بچہ ضروری نہیں ہے. بچے چاہے کسی بھی عمر میں ہوں، وہ والدین کے لیے فتنہ ہوتے ہیں. بڑے بچے بڑا فتنہ، اور نا بڑے بچے بڑا فتنہ. یہ دوسرا کس کا ہے؟ آجو یہ پڑھو آ کے جلدی، پھر سوال ختم کرتے ہیں. کیڑے کہتے ہیں کہ اگر کیڑے، یہ چھوٹے چھوٹے جو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ مر جائیں تو یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ یہ کہیں بھی نہیں جائیں گے. جنت اور جہنم جو ہے وہ انسان اور جن، ان دو کے لیے ہے. فرشتے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی مخلوق یہ الگ سے ہے نا. مکلف انسان اور جن ہے، عمل انسان اور جن کے لیے ہے. جنت اور جہنم انہی دونوں سے بھرے جائیں گے. کیڑے مکوڑے یہ وہ جتنے جانور ہیں، ان دو انسان اور جن کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا جنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق